چھونے کی بھی مجال نہیں رکھتا ہوگا اس وقت۔ فرمایا یہ وہ دن ہے کہ یبعثہ اللہ المقام المحمود الذی وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حضور کو مقام محمود پہ فائز کیا جائے گا اس دن۔ اور پھر اس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا جب ساری امتیں اور انبیاء جمع ہو کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے اور عرض کریں گے وَقَدْ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّنَا۔ آقا آپ خود ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری امتیں اور خلق خدا کس حال میں، ہم کس حال میں ہیں۔ آقا خدا را اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیے۔ تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے فَيَقُولُ أَنَا صَاحِبُكُمْ، میں تمہارا مددگار ہوں، میں آج تمہیں سنبھالا دینے والا ہوں اور آج تمہاری فریاد رسی کرنے والا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں دروازہ جنت تک پہنچوں گا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا فَيَأْخُذَ بِحَلَقَةٍ فِي الْبَابِ مِنْ ذَهَبٍ، جنت کا دروازہ پکڑیں گے، اس کا حلقہ، اس کا زنجیر، اور وہ سونے کا دروازہ ہوگا۔ فَيَقْرَعُ الْبَابِ، تو حضور علیہ السلام جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، کھٹکھٹائیں گے جنت کے دروازے کو۔ فَيُقَالُ مَنْ هَذَا، تو پوچھا جائے گا اندر سے، بواب اور خازن جنت آواز دے کے پوچھے گا آپ کون ہیں جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے؟ تو آقا علیہ السلام جواب دیں گے محمد، فیقال محمد، تو ملائکہ ساتھ جو حضور کی خدمت کے لیے ساتھ ہوں گے، کیونکہ جب آقا علیہ السلام قبر انور سے اٹھیں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی۔ قبر انور سے آقا اٹھیں گے، پھر شیخین سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم دائیں بائیں ہیں، وہ ساتھ اٹھیں گے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ان کے ساتھ سب سے پہلے ہمارے ساتھ پھر جنت البقیع کے جو مدفون ہیں وہ اٹھیں گے، میرے ساتھ ہوں گے، پھر جنت المعلا مکہ کے مدفون لوگ ساتھ اٹھیں گے، العازل کے آج پھر اس طرح باری باری اٹھتے چلے جائیں گے۔ تو میں نے ایک بار اس پر غور کیا، ایک بار اس نقطے پر غور کیا کہ آقا علیہ السلام تو مہمان خصوصی ہیں، تو مہمان خصوصی کو تو ہمیشہ بعد میں بلایا جاتا ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ تمام لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں، میدان محشر بھر جائے، سارا جہان موجود ہو، اور آخر پہ آقا علیہ السلام کو حضور کی شان کے لائق اللہ پاک طلب فرمائے اور قبر انور سے اٹھائے اور حضور جلوہ گر ہوں، ہر کوئی منتظر ہو تو پھر جلوہ گر ہوں۔ یعنی عقل اور سینس، کامن سینس یہ کہتا ہے، مگر تمام احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ سب سے پہلے آقا علیہ السلام اپنی قبر انور سے نکلیں گے۔ جب آقا علیہ السلام میدان حشر میں پہنچیں گے تو کوئی بھی حضور کے سوا اس وقت میدان حشر میں، محشر میں نہیں ہوگا۔ تو یہاں ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ سب سے پہلے آقا علیہ السلام کیوں قبر سے اٹھائے جائیں گے اور محشر میں بلائے جائیں گے جب اور کوئی بھی نہ ہوگا؟ تو اب اس کا کوئی جواب اور اس پر کوئی بحث میری نظر میں تو شارحین اور محدثین اور ان کی کتب میں کہیں سے نہ گزری۔ کسی نے کی ہو تو میں نے بطور خاص اس نقطے کو اتنا نہیں کھنگالا، میری نظر سے کوئی نہ گزری، کہیں نہیں گزری۔ تو میرے ذہن میں اللہ پاک نے مجھے دل میں جواب دیا کہ اس جو بات میری سمجھ میں آئی وہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے، چونکہ پھر آقا کی امت نے اٹھنا ہے، اس کے بعد اہل مدینہ نے، اہل مکہ نے، پھر آقا علیہ السلام کی امت نے، پھر دوسری امتیں اٹھیں گی ترتیب کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے اس لیے کہ قیامت میں سورج 1 میل کے فاصلے پر آ چکا ہوگا، اندوہناک، ناقابل برداشت، تڑپا دینے والی اور جلا دینے والی تمازت، گرمی اور تپش میدان محشر میں ہوگی۔ نفسا نفسی کا عالم تو خود بپا ہو چکا ہوگا، ایک آگ کی طرح کیفیت ہوگی، اس میں جو اٹھے گا بعد میں تو وہ دیکھتے ہی تڑپ جائے گا، لرز جائے گا، دہل جائے گا، اور دیکھتے ہی سوچے گا کہ آج اس دن میں ہمیں بچانے والا کون ہے، آج کس طرح بچیں گے، غضبناک دن ہے، آج ہمارا سہارا کون ہوگا۔ تو ہر شخص پریشان اور مایوسی کا شکار ہو جائے گا۔ تو چونکہ آقا کی امت نے سب سے پہلے امتوں میں اٹھنا ہے، تو آقا علیہ السلام کو سب سے پہلے، جس طرح کائنات خلق میں جب اللہ پاک نے مخلوقات کو تخلیق کیا
تو نقش اول خلق کا بنایا تو حضور کی ذات اقدس کو بنایا. ہر جگہ حضور کو شان اولیت عطا کی ہے. جب مخلوقات کو بنانے لگے اللہ پاک، نہ ابھی فرش تھا، نہ عرش تھا، نہ لوح تھی، نہ قلم تھی، نہ کرسی تھی، نہ زمین و آسمان، جب کچھ بھی نہیں بنایا تھا تو اللہ پاک نے عالم خلق میں سب سے پہلی تخلیق کی تو حضور کے نور محمد کی تخلیق کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت سے انبیاء کی ارواح کو سرفراز کرنے کا فیصلہ فرمایا تو سب سے پہلی سرفرازی شان نبوت کے ساتھ حضور اس کو کی. تو سب سے پہلے حضور کو نبی بنایا. آپ سمجھے نا بات کو. اسی طرح قیامت کے دن سب سے پہلے حضور کو اٹھایا جائے گا. مبعوث اول بھی حضور ہوں گے تاکہ شان اولیت کا تاج کہیں بھی حضور کے سر سے نہ اترے. یعنی تخلیق میں بھی اولیت کا تاج تاجدار کائنات کے سر پہ رہے، نبوت میں بھی اولیت کا تاج حضور کے سر پہ رہے، اور پھر نبوت میں آخریت اور خاتمیت کا تاج بھی حضور کے سر پہ رہے، اور قیامت کے دن جب بعثت ہو تو مبعوثیت میں بھی اولیت کا تاج حضور کے سر پہ رہے. لیکن اس سے پھر ایک اور بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ جب امت اٹھے گی تو پریشانی کا عالم ہوگا، تو آقا علیہ السلام سب سے پہلے موجود ہوں گے تاکہ جو امتی اٹھتے ہی ادھر قیامت کی ہولناکیاں اس کو گھیرے میں لے رہی ہوں گی، اس کو پریشان کر رہی ہوں گی، اور اٹھتے ہی پہلی نگاہ جب پڑے گی تو تاجدار کائنات مددگار قیامت سب سے پہلے کھڑے ہوں گے. تو اٹھتے ہی ہر ایک کی نگاہ جب حضور پہ پڑے گی تو ہر شخص ہولناکیوں کو بھول جائے گا. وہ کہے گا اے سورج تو میل کے سفر فاصلے پر ہے، اے تمازت آفتاب، اے تپش اور حرارت آفتاب، تو جہاں ہے جو کچھ ہے، اب کوئی فکر نہیں کہ مجھے بچانے والا میرے سامنے ہے. اب دیکھیں نا، تنہائی ہو، ویرانہ ہو، جنگل کا سما ہو، بھیڑیوں ہوں، شیر ہوں، درندے ہوں، کھائے جانے کا ڈر ہو کہ چیر لیں، پھاڑ دیں گے، یہ سارا ماحول اندوہناک، کربناک، اذیتناک، پریشان کن ماحول ہو، اور تنہا ایک آدمی جب اس میں وارد ہو تو اس کو تو اپنی زندگی کا موت کا خطرہ ہوتا ہے کہ اب تو مجھے بچانے والا کوئی نہیں. عین اس لمحے اگر اسے اس کا ایسا مونس و ہمدم جو ہر ایک پر زیادہ غالب اور طاقتور ہے اور قادر ہے وہ سامنے نظر آ جائے تو اسے سب شیر بھیڑیے بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب جو کچھ بھی ہو اب میرا بچانے والا میرے سامنے ہے. تو اللہ پاک نے حضور کی امت کو ہراساں نہیں ہونے دیا، امت کو ہراساں ہونے سے بچایا کہ اے امت محمدی کے افراد، ہراساں نہ ہونا قیامت حق ہے، مگر تمہاری ہراساں ہونے سے پہلے تمہارا شفیع و مددگار سامنے ہے. تو پھر جب جنت کے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دروازہ آواز آئے گی کون، تو بتایا جائے. ہاں تو میں بتا رہا تھا جب قبر انور سے اٹھیں گے تو 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں آقا آئیں گے، 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں. اور آقا علیہ السلام جب میدان محشر میں گزریں گے تو آپ اپنے براق پر سے گزریں گے، پیدل نہیں چلایا جائے گا حضور کو، براق پر سواری ہوگی. پھر جس وقت حضور خود چاہیں گے امت کی خاطر پیدل چلیں چاہیں سواری کریں، کیونکہ سارا کچھ ہے جو آپ کے لیے. تو پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جنت کے دروازے پر جاؤں گا تو ملائکہ ساتھ ہوں گے، خدام. اور کہیں حدیث میں آتا ہے کہ 1,000 فرشتے تو سفید موتیوں کی طرح قیامت میں جدھر حضور علیہ السلام جائیں گے حضور کا طواف کرتے پھرتے ہوں گے، جدھر جائیں گے جرمٹ میں طواف کر رہے ہوں گے. فرماتے ہیں تو ان کے بتایا جائے گا اندر سوال کرنے والے کا جواب فیقال، آقا نہیں فرمائیں گے کہ میں محمد، نہیں، بتایا جائے گا محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فیفتح لہ، اسی وقت جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. فیجیء حتی یقوم بین یدی اللہ، دروازہ کھلے گا تو میں اللہ کے سامنے پیش ہوں، حضور پیش ہو جائیں گے. فیسجد فینادی، پھر آقا سجدہ ریز ہوں گے، پھر ندا آئے گی ارفع راسک سل تؤطا وشفع تشفع. فرمایا فذالک المقام المحمود، یہ مقام محمود ہوگا. تو گویا جنت کا جو افتتاح ہے دروازے کا وہ بھی آقا کے دست مبارک سے ہوگا.
جنت کا دروازہ پہلی مرتبہ جب وہ کھلے گا، اور بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، آگے حدیث آئے گی، بواب کہے گا مجھے حکم تھا جب تک محمد نہ آئیں صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کسی اور کے لیے کھولا نہ جائے۔ تو آقا علیہ السلام جنت کا افتتاح کریں گے، دروازہ کھولیں گے، افتتاح فرمائیں گے، تو فرماتے ہیں کہ اس جنت کا افتتاح کرنا ذالک المقام المحمود، یہ مقام محمود ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کا ایک اور معنی ہے مقام محمود کا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور اسے بھی مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، امام احمد بن حنبل نے، اور مسند بزار میں بھی ہے، اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ اور یہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام محمود کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا انہ قیامہ عن یمین العرش مقاما لا یقومہ غیرہ یغبطہ فیہ الاولون والآخرون۔ فرمایا کہ عرش پر جب اللہ رب العزت جلوہ افروز ہوں گے، یہ میں جب آخر پہ ابھی گفتگو کروں گا بحث اس کی، کرسی کی اور اس کی، تو دونوں کی تطبیق کروں گا میں۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ پاک جب اپنی شان کے لائق کرسی پر، عرش پر جلوہ افروز ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی دائیں جانب، کرسی رحمان کے عرش پر دائیں جانب، عرش کے اوپر آقا علیہ السلام قیام فرما ہوں گے، اور اس مقام پر کبھی کسی کو مبعوث نہیں کیا گیا ہوگا۔ جب اس منظر پہ آقا علیہ السلام کو اللہ پاک کی دائیں جانب عرش پر حضور کو کھڑا دیکھیں گے، تو اول و آخر کل نبی اور کل امتیں دنگ رہ جائیں گی، حیرت زدہ ہو جائیں گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد کرنے لگ جائیں گی، آپ کی شان بیان کریں گی۔ فرمایا یہ وہ مقام محمود ہوگا، یہ مقام محمود ہوگا۔ اس کو حضرت کعب بن مالک نے بھی اس معنی کو لیا، اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس معنی کو لیا، اور فرمایا اس مقام پر پھر فائز ہو کر میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، تو شفاعت کا معنی داخل ہوگا۔ اسی کی تائید اس میں بھی آتا ہے، انی، حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام محمود، فرمایا انی لقائم المقام المحمود، میں مقام محمود پہ قائم ہوں گا، کھڑا ہوں گا۔ قال وما هو، قیل وما هو، پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ مقام کیا ہوگا؟ فرمایا قال ذلک یوم ینزل اللہ تبارک و تعالی علی کرسیہ، یہ وہ دن اور وہ لمحہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنی کرسی پر جلوہ افروز ہوگا۔ اس وقت میں اس کی کرسی کے دائیں جانب قیام فرما ہوں گا، یہ مقام محمود ہوگا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے مقام محمود کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ معانی بھی بیان کیے مقام محمود کا، کہ اس سے مراد خاص کلمات حمد ہوں گے، خاص کلمات حمد ہوں گے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے جائیں گے، سکھائے جائیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کلمات حمد کو بیان کریں گے اللہ کے حضور۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث بھی مسند بزار میں اور نسائی میں اور بہت ساری کتب حدیث میں آئی ہے، اور الگ الگ طریق سے یہ حدیث سیاستہ میں بھی آئی ہے، سیاستہ میں، اور اس کی روایت امام حاکم نے بھی کی ہے مستدرک میں، امام نسائی نے بھی کی ہے، اور فرمایا ھذا حدیث صحیح، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام لوگ جب ایک محشر کے مقام پہ جمع ہوں گے تو اس وقت قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے ایک ندا آئے گی، سب سے پہلی ندا، ایک سکتہ کا عالم ہوگا قیامت میں، عالم ہو ہوگا، کسی کو دم مارنے، کلام کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ اچانک قیامت کے دن محشر میں ایک آواز اور ندا آئے گی، اور وہ آواز و ندا قیامت میں کیا ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جائے گا۔ فرمایا اس وقت سکوتاً، فرمایا آقا یجمع اللہ الناس فی صعید واحد حیث یسمعہم الداعی وینفذہم البصر
حفاتن عراتن کما خلقوا سکوتن لا تکلم نفس الا باذن. ایک عالم سکوت ہوگا. اس وقت فینادا، ایک ندا آئے گی، محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالی یا محمد کہہ کے حضور علیہ السلام